اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وقف کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ وقف کے معنی سمرپت کرنا یا دان کرنا۔ دان کا اسلام میں کافی اہمیت ہے۔ اسلام ایک کلیان کاری ویوستھا ہے جس کو سنسار کے بنانے والے خدا انسانوں کے شانتی پورن زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اس ویوستھا کا کیندر بندو یا سینٹر پوائنٹ جن کلیان ہے۔ جن کلیان کا کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ایمان والوں کو دان کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ دان کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے۔ قرآن کے علاوہ انتم پیغمبر محمد صاحب کے شکشاؤں اور ویوہاروں میں اس کی مثال بھری پڑی ہوئی ہے۔ قرآن میں انیک طریقوں سے سمجھایا گیا ہے دان کی اہمیت کو، جس کا کچھ انواد ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ چیپٹر 57 ورس نمبر 18 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ بھی صدقہ دینے والے ہیں اور جنہوں نے بھی اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اسی طرح سورہ چیپٹر 2 میں ورس نمبر 263 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات کو نظر انداز کر دینا اس دان سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اسی طرح چیپٹر 9 ورس نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو راضی خوشی سے دینے والے ایمان والوں کے دان پر باتیں چھاڑتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس ان کے سوا کچھ دینے کو نہیں۔ وہ محنت کر کے تھوڑا بہت کما لیتے ہیں، اسی میں سے وہ دان کرتے ہیں۔ اسی طرح چیپٹر 2 ورس نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال رات دن کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی ڈر اور رنج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح چیپٹر 3 ورس نمبر 92 میں اللہ فرماتا ہے، جب تک تم اپنے پریہ وستو میں سے دان نہ کرو گے تب تک تم دھرم کو پراپت نہیں کر سکو گے۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر جو ہمیں پیغمبر محمد صاحب کے بات کرنی اور میں ملتا ہے، اس کو بخاری اور مسلم نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ ہر دن جب سورج اگتا ہے، ہر ویکتی کو اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے دان دینا چاہیے۔ دو لوگوں کے بیچ صلح کرا دینا بھی دان ہے۔ کسی ویکتی کو اس کے سواری پر چڑھانا یا اس کے سامان کو اس پر چڑھا دینا بھی دان ہے۔ ایک اچھا شبد بولنا بھی دان ہے، اور سڑک سے کسی ہانیکارک چیز کو ہٹا دینا بھی دان ہے۔ اسی طرح ترمذی میں نے نقل کیا ہے، پیغمبر محمد صاحب نے کہا، بغیر دیر کیے ہوئے دان کرو کیونکہ یہ وپتی کے مارگ میں بادھک ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلم کے ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب نے کہا، دوسروں کے ساتھ انیائے کرنے سے بچو کیونکہ قیامت کے دن یہ کئی گنا اندھکار میں بدل جائے گا، اور خود کو کنجوسی سے بچاؤ کیونکہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے انہیں ہتیا کرنے اور اوید کو وید ماننے کے لیے اکسایا ہے۔ اسی طرح مسلم کی دوسری ایک حدیث میں ہے، پیغمبر صاحب نے فرمایا، جب کوئی ویکتی مر جاتا ہے تو اس کے کرم سماپت ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ دان جو نرنتر جاری رہتا ہے، اور ایک وہ گیان جس کے فائدہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں، اور تیسرا وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے پروجوں کی لیے پرارتھنا کرتا رہتا ہے۔ ترمذی میں ایک دوسری حدیث میں ترمذی نے یہ نقل کیا ہے، پیغمبر محمد صاحب نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کی چھایا اس کا دان ہوگا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم نے بھی نقل کیا ہے، پیغمبر محمد صاحب نے کہا، کھجور کا ایک ٹکڑا دان کر کے اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچا لو۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا، اللہ سرور شکتیمان کہتا ہے، خرچ کرو آدم کے بیٹے اور میں تمہارے لیے خرچ کروں گا۔
اسی طرح مسلم کے ایک دوسری حدیث میں پیغمبر محمد صاحب نے فرمایا کہ دان کسی بھی طرح سے دھن کو کم نہیں کرتا، اور جو بندہ چھما کرتا ہے اللہ اس کا سمان بڑھاتا ہے، اور جو ویکتی بنرمتا دکھاتا ہے اللہ اسے لوگوں کے بیچ میں سمانت اور اونچا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دھرت کنجوس اور لوگوں کو اپنے دان کی یاد دلاتا رہتا ہے وہ جنت میں کبھی پرویش نہیں کرے گا۔ اسی طرح مسلم اور بخاری کے حدیث میں ہے کہ تم اپنے انتم سانس تک دان دینے کی انتظار مت کرو، اس میں آلس سے مت دکھاؤ، جبکہ جب تمہارے پاس ہو اس میں سے دان کر دو۔ ہم نے دیکھا کس طرح مسلمانوں کو دان دینے پر ابھارا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر محمد صاحب کے دور سے ہی لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ جب آپ لوگ دان میں اپنی چل اچل سمپتی اللہ کے نام سمرپت کرتے ہیں انسانوں کے بھلائی کے لیے، تو اس کی دیکھ ریکھ کی ویوستھا بھی ہونی چاہیے۔ بھارت میں اسی دیکھ ریکھ کی ویوستھا کو وقف بورڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وقف بورڈ مات ویوستھاپک یا مینجمنٹ کا کام کرتا ہے، وہ سمپتی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان سمپتی کا مالک نہیں ہوتا ہے، سمپتی کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا سنرکشک ہوتا ہے، اس کا ویوستھاپک ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے پروفٹ کو اپنے اوپر استعمال کرنے کا ادھیکار رکھتا ہے۔ جو بھی آمدنی آتا ہے اسے جن کلیان میں خرچ کیا جاتا ہے۔ پر آج کل کچھ کنٹھت اور ہین مانسکتا کے شکار منووادیوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ وہی لوگ اس میں آگے ہیں جنہوں نے جیون بھر کتھت شودروں کی سمپتی کو دان کے روپ میں کھایا۔ اب پرجا تنتر میں جاگرکتا کی وجہ سے شودروں نے دان دینا کم کر دیا ہے، اور ان کی یہ دان کھانے کی کمی ہوئی تب اب یہ دوسروں کے دان پر گد نگاہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی طرح کے پروپیگنڈا میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی سمپتی کو وقف کا بتلا کر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جو کہ سیدھے سے جھوٹ ہے۔ وقف بورڈ کے پاس سارے چل اچل سمپتیوں کا بہترین ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے الٹ سرکاروں اور مافیاؤں نے وقف کی سمپتی پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اب سرکار اس قبضہ کو برقرار رکھنے اور زیادہ زمینوں کو ہڑپنے کے لیے نیا قانون بنانے کی کوشش میں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ وقف کی سمپتی کو اپنا بتا کر بیچنا یا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں، تو وقف دستاویزوں کے ساتھ بتلاتی ہے کہ یہ وقف کی سمپتی ہے۔ اس طرح سے چور اور قبضہ کرنے والے مانسکتا کے لوگوں کو بھی وقف بورڈ سے آپتی ہے۔ ریزرو بینک کی جمع پونجی، ودیشی قرض، الیکٹرل بانڈ، پی ایم کیئر فنڈ، سرکاری کمپنیاں، ٹیکس کے بعد اب دوسروں کے دان پر سرکار کی نگاہ ہے۔ ورتمان بھوشیہ کا مارگ درشک ہوتا ہے، اور صدیوں کی اتہاس گواہ ہے کہ ستا شاشوت نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو پرمپرا استھاپت کرو گے کل اسے اپنے لیے پاؤ گے۔ کہاوت ہے نا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ عجیب دور میں ہم جی رہے ہیں۔ خود تو دان کرتے نہیں، جن کلیان کی سوچتے نہیں، پر پروجوں کے دان کی ہوئی سمپتیوں کو بھی کھا جانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سبدھی دے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہم اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ سرکار کی چاہے جتنی بھی بدنیتی ہو، آپ دان دینے سے پیچھے نہ ہٹے، آپ دان کو مسلسل جاری رکھیں، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔